الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قابل صدر احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو اس اعتبار سے ہوگی کہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے، اور ہم آج یہ غور کریں گے کہ اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے جو اللہ رب العزت نے ہمیں حیثیت و مقام دیا ہے، کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کائنات کے اس نظام کو اللہ رب العزت نے اتار چڑھاؤ کے ایک نظام میں چلایا ہے۔ سارے انسان ایک لیول میں نہیں ہو سکتے، اگر ایسا ہو تو نظام کائنات چل نہیں سکتا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی مالک ہے، کوئی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی کسی طرح کما رہا ہے، کوئی کسی طرح کما رہا ہے۔ تو یہ جو ایک نظام ہے کہ کوئی ملازم ہے اور کوئی مالک ہے، بیسیکلی آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس حیثیت میں رہتے ہوئے دین اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے، اور کیا ہم ان اصولوں اور ان ضوابط پر عمل پیرا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ کیونکہ جب بھی ہم دین کو چھوڑیں گے، دین کو ترک کریں گے، تو ہم کسی بھی حیثیت میں ہوں، ہمارا کوئی بھی دنیا کے اوپر لیول، کوئی بھی مقام و مرتبہ ہو، ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم بے سکونی کا شکار رہیں گے۔ اور اجتماع ایک فرد واحد ہو سکتا ہے، ایک کمپنی یا ایک دو کمپنیاں یا ایک آدمی یا دو آدمی، وہ تو ترقی کر رہے ہوں، لیکن بحیثیت قوم، بحیثیت امت ہم ترقی نہیں کر سکیں گے، ہم زوال کا شکار رہیں گے، جو کہ ہمارے سامنے اس وقت نظر بھی آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملازمین کو بھی تلقین فرمائی ہے، اور
مالکان کو بھی تلقین فرمائی ہے. یہ بڑے ہی اعتدال کے ساتھ نظام لے کر چلنا پڑتا ہے. میں اگر کبھی ایسا ہوا، میں نے ایک دفعہ والدین کے حقوق پہ جمعہ پڑھایا اور پاک دامنی پہ جمعہ پڑھایا تو مجھے بچوں کے میسج آنا شروع ہو گئے کہ جی آپ نے سارا زور والدین پہ لگا دیا ہے، کو ہمیں ہی سمجھایا، کچھ والدین کو بھی سمجھائیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کریں. پھر مجھے ایک جمعہ اس پہ پڑھانا پڑا. اسی طرح اگر میں نے شوہر کو کہا کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو پھر ادھر سے پیغام آنے شروع ہو گئے. اور اگر کبھی بیوی کی خیر خواہی کی بات کر دی تو شوہر تو چونکہ یہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سلام پھیرتے ہی آ جاتے ہیں کہ لو جی آج سارا زور ادھر ہی لگا دیا ہے. تو ایسے نہیں ہے، دونوں طرف اعتدال کے ساتھ دونوں کو لیول رکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. ہمارا دین یہی سکھاتا ہے. جہاں پر بھی آپ پلڑا ایک طرف جھکاؤ کر دیں گے، ایک طرف جو ہے ایک کو بہت زیادہ نیچے کر دیں گے یا دوسرے کو بہت زیادہ اوپر کر دیں گے، غلو کا شکار ہو جائیں گے، وہیں پر بگاڑ آ جائے گا. نہ تو دین اسلام میں کسی کو ڈی ویلیو کرنے کی اجازت ہے، یعنی اس کو اس کی حیثیت اور اس کو مقام سے گرانے کی اجازت ہے، نہ ہی اس کو اس کے مقام سے اوپر کرنے کی، بہت زیادہ غلو کرنے کی اجازت ہے. جب آپ اس بات پر اعتدال میں اور میانہ روی میں رہیں گے تو زندگی بھی پرسکون رہے گی اور ہمارے دین اسلام کا مزاج بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ اپنا اخلاق بہت اعلیٰ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مثالی اخلاق رکھتے تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک نرم دل دیا تھا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو لوگ آپ کی بات کہاں سنتے؟ کوئی آپ کی بات نہ سنتا. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد سے اٹھ جاتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بحیثیت مالک مثالی کردار یہ تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں گزار دیے اور وہ اپنا یہ بیان ریکارڈ کرواتے ہیں کہ مجھے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بھی ڈانٹ نہیں پلائی تھی، اتنا بھی نہیں ڈانٹا تھا کہ مجھے یہ کہا ہو کہ انس میں نے تجھے فلاں کام کہا تھا تو نے کیوں نہیں وقت پہ کیا، تو نے فلاں کام میں نے تجھے بھیجا تھا تو نے کیوں نہیں کیا. اور خود کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام بھیجا تو میں جب نکلا تو رستے میں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا، میں بھول گیا، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. کچھ دیر لمحوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے آئے دیکھنے کے لیے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ نے میرے کاندھے کے اوپر ایسے تھپکی دی، میں نے مڑ کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو مسکراتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انس میں نے تجھے فلاں کام کہا تھا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کروایا دوبارہ تو پھر اذن فرماتے ہیں کہ میں نے وہ کام کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت مالک یہ ایک مثالی کردار تھا کہ اس کو اپنایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے کسی پر غصہ ہونا، کسی کو برا کہنا، جس طرح کہ ہمارے ہاں ایک طریقہ کار بنا لیا گیا ہے مالکان کی طرف سے کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ملازم سے کام کروانے کے لیے اس کو اوے کر کے بلانا پڑے گا، اس کو گالی دینی پڑے گی، اس کی لان تان کرنی پڑے گی، اس کو بہت زیادہ گرا کر جو ہے وہ ایک حقیر چیز جو ہے بنا کر رکھنا پڑے گا، تب ہم اس سے کام لے سکتے ہیں. یہ تصور اس کا ذاتی تو ہو سکتا ہے، سیکولرزم کا پروان چڑھایا تو ہو سکتا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی یہ ترویج تو ہو سکتی ہے، مگر دین اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، نہ دین اسلام ہمیں یہ ترغیب دلاتا ہے. مالکان کو تلقین کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مالک کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ملازم پر اس کے وزن سے، اس کی برداشت سے، اس کی صلاحیت سے زیادہ اس پر وزن ڈالے، اس کے برداشت سے زیادہ اس سے کام لے. حتیٰ کہ انسان تو انسان ہے، انسان سے اس کی برداشت اور اس کی ہمت سے زیادہ کام لینا تو کجا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، جو کہ آپ کا معجزہ ہے کہ ایک اونٹ جو ہے وہ گردن کو جھکائے ہوئے اور روتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے کان کے پیچھے ایسے تھپکی دی، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کے مالک کو بلاؤ. جب اس کے مالک کو بلایا گیا تو جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمہارا یہ جانور اونٹ جو ہے یہ مجھ سے شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے نہ آرام کرنے کے لیے تک وقت دیتا ہے اور نہ مجھے صحیح طرح سے چارہ کھانے کے لیے دیتا ہے. یعنی کام زیادہ، اور اس پر اللہ نے فرمایا اگر کبھی ملازم سے اس کی صلاحیت یا اس کی ہمت سے زیادہ کام لینا پڑ جائے، بس اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ روٹین سے ہٹ کے کوئی وزنی چیز آ گئی ہے، کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ لگانے پڑ گئے ہیں، اوور ٹائم پہ کام کرنا پڑ گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبھی ملازم سے، اگر کبھی غلام سے اس کی ہمت سے زیادہ کام لینا پڑ جائے تو مالک کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ خود بھی تعاون کرے. یہ تعاون جسمانی طور پہ ہو سکتا ہے ساتھ ہاتھ لگا کے، یہ تعاون مالی طور پہ ہو سکتا ہے، یہ تعاون کسی ہیلپر کو ساتھ دے کر، کوئی بھی کام کسی بھی طریقے سے ہو. لیکن اگر ملازم سے اس کی ہمت سے زیادہ اور اس کے طے شدہ شیڈول سے زیادہ اگر آپ کام لیں گے تو اس کے ساتھ تعاون کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے. میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. آج سے 12 سال پہلے میں نے جب تعلیم مکمل کی تو اس کے بعد سب سے پہلے میں نے گارمنٹ ایکسپورٹ کا کام شروع کیا تھا. ہم UK مانچسٹر میں کنٹینر بھیجتے تھے، تو ہمیں ہمارے بائر نے یہ تلقین کی کہ آپ کا جو گارمنٹ کا کارٹون ہوگا اس کا وزن 13 kg سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، 13 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے اس کو یہ پوچھا کہ یہ پابندی 13 kg کی آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ حالانکہ ظاہر کارٹون میں زیادہ گارمنٹ آئیں گے تو کارٹون کم ہوں گے، فائدہ ہوگا ان کا بھی ہمارا بھی. لیکن اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں یہ قانون ہے کہ ایک نارمل مزدور 13 kg سے زیادہ وزن اٹھائے گا تو اس کے جسمانی طور پر پرابلم ہو سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ ایک مزدور کو جو وزن اٹھانے کی حد ہے وہ 13 kg ہے. اس لیے اس سے بڑا کارٹون آپ نے نہیں بنانا، ہمارے ہاں وہ ریجیکٹ ہو جائے. اندازہ لگائیے، یعنی یہ وہ قوانین ہیں جو اسلام نے ہمیں دیے ہیں، جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں کہ ایک انسان سے اس کی جو برداشت ہے، اس کی جو ہمت ہے، اس سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم جائیں، آپ شہر میں جا کر دیکھیں بوڑھے مزدور بیچارے، اور پتہ نہیں کتنے کتنے کلو اور منوں کے حساب سے بھی شاید ان کو وزن اٹھوا دیا جاتا ہے، کمر ان کی جھک جاتی ہے، لیکن کسی کو ان کے اوپر ترس نہیں آتا ہے. اسی طرح آپ آگے چلیے، مالکان کے اوپر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جتنی انہوں نے اپنی مزدوری جتنے وقت کی طے کی ہے اس کے حساب سے ہی مزدور سے یا ملازم سے کام لیا جائے، اس سے زیادہ اس سے کام نہ لیا جائے. میں ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایک انٹرنیشنل لا ہے، ایک قانون بنا دیا انسانوں نے، انسانوں کی صلاحیتوں کے اوپر سرچ کر کے. باقی کمی بیشی زیادہ، کوئی ہمت میں زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے. ایک قانون بنا دیا کہ ایک اچھا فٹ انسان جو ہے وہ صحت اور تندرستی کے ساتھ اور فٹ رہ کر 8 گھنٹے تک کام کر سکتا ہے. 8 گھنٹے سے زیادہ جو ایک مزدور کی دیہڑی جسے ہم بولتے ہیں وہ کتنی ہے؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے سے زیادہ جب آپ اس کے اوپر لوڈ ڈالیں گے تو وہ اس کی ہمت سے زیادہ ہوگا، وہ اس کی اس صلاحیت سے، جو جسمانی صلاحیت اس کے اندر ہے، اس سے زیادہ ہوگا. اگر وہ فیکٹریز جنہوں نے 24 گھنٹے چلنا ہوتا ہے، اگر ان فیکٹریز کے اندر مزدوروں کو مقرر کیا جائے گا یا لیبر کو مقرر کیا جائے گا تو 8 گھنٹے کے حساب سے 3 شفٹیں بنے گی، تاکہ 8 گھنٹے کے بعد 3 لوگ آئیں. لیکن ہمارے ہاں مزدوروں کا
فیکٹریز کے اندر اور دکانوں کے اوپر اور چھوٹے لیول کے اوپر کیا یہ استحصال نہیں ہوتا کہ ہم مزدور سے 12 گھنٹے کام لیتے ہیں اور اس کو 8 گھنٹے کی مزدوری دیتے ہیں؟ 12 سے بھی شاید زیادہ بعض جگہ پر کام لیا جاتا ہو، لیکن مزدوری اس کو ہم 8 گھنٹے کی دے رہے ہیں۔ ہم کہاں دین اسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ تو کیسے یہ ممکن ہے کہ پھر ہم خوشحالی کے متمنی ہوں، پھر ہم معاشی طور پر جو ہے یہ تصور کریں کہ ہم بہت عروج پا جائیں؟ وہ ترقی تو ہو سکتی ہے مگر وہ سکون نہیں ہو سکتا، اور سب سے بڑھ کر بات کہ وہ آخرت کی کامیابی وہ مال نہیں بن سکتا جو مال کسی کا حق مار کر لیا جائے۔ یہ حق تلفی، کسی مزدور سے 8 گھنٹے کی مزدوری دینا اور 12 گھنٹے اس سے کام لینا، بتائیں یہ حق تلفی ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ یہ ظلم اور زیادتی ہے جس کا قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا، اور یہ اس ضمن میں آتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم۔ کہ کیا فرمایا اللہ رب العزت سورۃ المطففین میں؟ ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناپ تول میں جو لوگ کمی کرتے ہیں ان کا معیار پتہ کیا ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے انہوں نے لینا ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پورا ملے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملازم تو اپنا کام پورا کرے، کام میں ڈنڈی بھی نہ مارے، 1 منٹ کے لیے بھی نہ بیٹھے۔ جب لوگوں سے ماپ کر لینا ہوتا ہے، جب لوگوں سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ 1 انچ کا بھی فرق نہ آئے، 1 رتی برابر جو ہے وہ فرق نہ آئے۔ لیکن جب خود ان کے دینے کی باری آتی، جب انہوں نے لوگوں کو دینا ہوتا ہے تو پھر اس میں ناپ تول میں کمی کر کے دیتے ہیں، یعنی لینا تو پورا چاہتے ہیں لیکن معاوضہ تھوڑا دینا چاہتے ہیں، اپنی دفعہ تو پورا ملے لیکن ہم جب کسی کو دیں تو ہم ڈنڈی مار کے دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے بھی ہونا ہے؟ یہ بھولے ہوئے ہیں اس دن کو کہ جس دن انہیں اٹھایا جائے گا، وہ بڑا دن مالک یوم الدین، جب اللہ رب العزت کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے اور تمہیں ایک ایک چیز کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے یہ بات نشین رکھ لیجئے کہ دین اسلام یہ بڑا ہر چیز کے اندر اعتدال اور ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ اپنے فرائض کو سمجھو۔ وہ پچھلے جمعہ میں نے حدیث سنائی تھی نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، وہ پوری حدیث سن لیجئے۔ پچھلے جمعہ میں نے اشارہ کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ کون کون نگران؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگران ہے، حکمران سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت والے دن اس سے سوال کیا جائے گا۔ یہ عہدہ لے لینا، امیر بن جانا، امارت اختیار کر لینا، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اگر انسان کے اندر صلاحیت نہ ہونا تو اسے کبھی اس کی طرف قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ کونسلر بننا، یہ MNA بننا، یہ MPA بننا، یا کسی بھی یونین کا امیر بن جانا، یا اپنے علاقے کا اپنی گلستان کالونی کا صدر بن جانا، یا کسی مسجد کا ہی صدر بن جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ یہ درویش آدمی تھے، اور جو یہ امارت ہوتی ہے، صدارت ہوتی ہے، یہ درویشوں کا کام نہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا بندے کو ذرا کانفیڈنٹ اور ذرا تھوڑا سا ماہر بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ بیچارے درویش آدمی تھے، دنیا سے بالکل بے راغب تھے۔ تو اللہ کے نبی جب اسلام پھیلنے لگا اور عہدے جو ہے ضرورت پیش آئی کہ اب کسی کو کسی علاقے کا، کسی کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کیا جائے، مسئول مقرر کیا جائے، تو یہ سادہ سے آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے بھی کوئی عہدہ ملے گا؟ مجھے بھی لوگوں کو امارت اور عہدے جو ہے وہ اب دیے جا رہے ہیں، کیا مجھے بھی کوئی عہدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، یاد رکھ لے یہ بات، یہ امارت قیامت والے دن انسان کے لیے رسوائی اور شرمندگی کا باعث بن جائے گی، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس کا حق ادا کیا اور جنہوں نے پوری ہمت کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کر کے
اس ذمہ داری کو ادا کیا، وہ تو قیامت والے دن شرمندگی سے بچ جائیں گے، لیکن جنہوں نے امارت لے کر اس کی ذمہ داری پوری نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا، قیامت والے دن یہ امارت ان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث بن جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین کرتے ہوئے کہا، ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، تیرے جیسے کمزور آدمی کو میں یہ تلقین کرتا ہوں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں تیرے لیے پسند کرتا ہوں۔ فرمایا کبھی دو آدمیوں کے اوپر بھی امیر نہ بننا، کبھی دو آدمیوں کے اوپر بھی اگر تجھے امیر مقرر کیا جائے نا کہ تو ان دو آدمیوں کے اوپر امیر ہے، تو ذمہ دار بن کے بنا دیا گیا، کبھی دو آدمیوں کے اوپر بھی امیر نہ بننا، اور کبھی یتیم کے مال کا والی نہ بننا، تجھے قیامت والے دن ان کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ آپ بتائیے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہو جانا، کسی بھی امارت کا مل جانا، کسی بھی اللہ رب العزت نے آپ کو فیکٹری کا آنر بنا دیا، آپ کے متحد لوگ آ گئے، یاد رکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی نوٹوں کی مشین آپ نے لگا لی اور نوٹ چھاپی جا رہے ہیں 1 سے 2 اور 2 سے 3، نہیں، یہ ذمہ داری ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن آپ سے سوال کیا جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران جو ہے وہ نگران ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اگر اس نگرانی کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، قیامت والے دن رسوا ہوگا، قیامت والے دن شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بدو نے آ کر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سوال و جواب لوگ سوال کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے، تو ایسے باتوں کے دوران ہی ایک بدو نے، سادے آدمی نے دوران ہی سوال کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سنا کہ جیسے سنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کو بعد میں رکھا، پہلے جس کا جواب دے رہے تھے پہلے اس کو جواب مکمل کیا، پھر اس کو بلایا، پوچھا کہاں ہے وہ جس نے، بدو نے مجھ سے سوال کیا تھا، اس کو بلایا گیا، اس کو کہا سوال کرو دوبارہ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہوں، قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جس وقت امانتوں میں خیانت کی جانے لگے گی، جس وقت امانت میں خیانت کی جانے لگے گی تو تم قیامت کا انتظار کر لینا۔ اس بدو نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات صحیح سمجھ نہیں آئی، ذرا میں سادہ سا بندہ ہوں، ذرا کھول کے بتائیں کہ امانت میں خیانت کا کیا مطلب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت عمراء، حکمران، جس وقت ذمہ داران لوگ جو ہیں وہ نااہل اور جاہل لوگ جو ہیں وہ تمہارے اوپر ذمہ دار بن جائیں، تمہارے اوپر امیر مقرر ہو جائیں، تو سمجھ لینا کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا انتظار کرنا، امانتوں میں خیانتیں ہونے لگ جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے اس حدیث سے بات کیا سمجھ آئی؟ بات یہ سمجھ آئی کہ کسی بھی عہدے کا ذمہ دار بننا وہ ایک امانت ہے، کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہونا وہ ایک امانت ہے، وہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، امین ہیں اس کے۔ جس طرح امانت کے اندر خیانت کرنے والا کل روز محشر جواب دہ ہوگا، اسی طرح اس عہدے کے اوپر فائز شخص جو ہے وہ روز محشر جواب دہ ہوگا۔ اگر اس عہدے کے اہل نہیں ہو، چھوڑ دو اس عہدے کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت وزارت خزانہ کا عہدہ اپنے لیے طلب کیا، خود بتایا انی حفیظ علیم، میں آپ سے اس لیے یہ عہدہ مانگ رہا ہوں کہ میں اس کی ذمہ داری کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا، امانت دار ہوں، اس کو جانتا ہوں، اس علم کو اللہ کی طرف سے ان کو صلاحیت، یعنی جس عہدے کے اوپر آپ فائز ہیں اس کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کو بخوبی سر انجام دیجیے، اگر بخوبی سر انجام نہیں دے سکتے بدل لیجیے اپنی فیلڈ کو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عہدہ نہیں دیا کہ وہ صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر ذمہ دار ہے، کل قیامت کے روز اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد اپنے گھر کے اوپر ذمہ دار ہے، مرد اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، کل قیامت کے روز اس سے سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے مرد کے گھر اور اس کے بچوں کے اوپر نگران ہے، خالی مرد ہی نہیں ہے کہ عورتوں کی جان چھوٹ جائے، نہیں، عورت اپنے مرد کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی اور اس کے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے روز اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور یہ ہے آخری بات جو ہماری تصویر کا دوسرا رخ ہے، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر غلام، غلاموں کی اب صورت نہیں رہی، غلام یعنی ملازم،
ہر ملازم، ہر غلام اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے. کل قیامت کے روز اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کسی امام مالک نے کسی کو اپنے مال کے اوپر، اکاؤنٹ کے اوپر، گودام کے اوپر، اپنے کمپیوٹر کے اوپر، اپنے سیل کے اوپر بٹھایا ہوا ہے تو وہ مت سمجھے کہ بس اس نے ٹال مٹول کر کے جو ہے وہ ٹال دیا، 8 گھنٹے پورے کر دیے اور کوئی سیل ہوئی نہیں ہوئی، اکاؤنٹ جو ہے وہ خرد برد ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں ہے، مال کا پتہ نہیں کدھر پڑا ہوا کدھر گیا، مالک کا نقصان ہو گیا، بچت ہو گئی ہوگی. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام اپنے مالک کے مال کے ذمہ دار ہیں. کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. تجھے 8 گھنٹے کی وہ معاوضہ دیتا تھا، تجھے وہ مزدوری پوری دیتا تھا، کیا تو نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کے اس کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے اس کا کام مکمل نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بدنیتی جو ہے یہ ملازم کے اندر نہیں ہونی چاہیے. وہ بندہ جو مسلمان ہے، جس کے دل کے اندر خدا کا خوف ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا. وہ کہنے لگے حضرت عبداللہ کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں ایک بکری کا دودھ دے دو، ہمیں ایک بکری کا دودھ دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اجازت نہیں. تو حضرت عبداللہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ تمہارا یہاں کون سا مالک دیکھ رہا ہے؟ بکریوں کا وہ تو چرواہا تھا، بکریوں کا مالک کوئی اور تھا. انہوں نے کہا تو مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ تم ایک بکری کا دودھ ہمیں دے بھی دو گے، مالک کو کون سا پتا لگے گا کہ اس نے بیچ میں سے جو ہے ڈنڈی ماری ہے؟ تو اس نوجوان نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا میرا مالک وہ جو بکریوں کا مالک ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا، مگر وہ جو آسمان کے اوپر ہے وہ دیکھ رہا ہے. وہ جو آسمان کے اوپر ہے وہ دیکھ رہا ہے. ملازمین کے اندر، ذمہ داران کے اندر یاد رکھ لیجئے یہ بات، مالک کا خوف انہیں کچھ نہیں ایماندار بنا سکتا، اپنے آقا کا خوف انہیں کوئی ایماندار نہیں بنا سکتا. لوگ تو کیمروں کی ویڈیو کے سامنے مکر جاتے ہیں، لوگ تو کیمرے کی بنائی ہوئی ویڈیو کے سامنے بتائیں مکر جاتے ہیں کہ نہیں مکر جاتے؟ لوگ تو ویڈیو سے مکر جاتے ہیں. ہاں، اگر مکرنے سے روکنے والی کوئی چیز ہے تو وہ رب العالمین کا خوف ہے جو دل کے اندر پیدا ہو جائے. رب کا خوف جس کے اندر ہو اسے کسی کیمرے کی نگاہ کی ضرورت نہیں. لیکن افسوس کہ مسلمانوں کے دلوں سے خدا کا خوف جاتا رہا، مسلمانوں کے دلوں سے قیامت کے دن جواب دہی کا خوف جو ہے وہ جاتا رہا. مالکان کے اندر سے بھی جاتا رہا، ملازمین کے اندر سے بھی جاتا رہا. تو نتیجہ نہ مالکان ملازمین سے خوش ہے، نہ ملازمین مالکان سے خوش ہیں. دونوں ہی ایک دوسرے کی بدگوئیاں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو برا سمجھ رہے ہیں. دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بدنیتی کے ساتھ بس نظام چلتا جا رہا ہے. لیکن ان جگہوں کے اوپر برکتیں ہیں الحمدللہ جہاں پر دونوں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں اور دونوں اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنی حیثیت کو سمجھنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہ ملازمین اور مالکان کا معاملہ جو ہے وہ اتنا نازک ہے اور یہ عہدے جو اللہ رب العزت نے انسان کو دیے ہیں یہ معمولی سی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ایک صحابی کو مقرر کیا ایک عہدے کے اوپر، زکوٰۃ کے عاملین کے اوپر، زکوٰۃ کے یعنی نزاکت دیکھیے گا، اندازہ لگائیے گا کہ دین اسلام جو ہے وہ کتنے نازک مسئلوں میں انسان کی گرفت کرتا ہے. اور یہ جو اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں میرا خیال ہے کہ سرکاری ملازمین جو ایک ہمارے پرائیویٹ جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس ضمن میں آتے ہوں گے کہیں نہ کہیں، لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں وہ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت زکوٰۃ کے نظام کو رائج کیا تو عاملین کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی وہ حکومت کے وہ لوگ جو لوگوں سے جا کر زکوٰۃ موصول کرتے تھے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اونٹوں کی بھی ہے، گائے پر بھی ہے، بکری پر بھی ہے، گندم پر بھی ہے، اس طرح تو وہ لوگ جایا کرتے تھے لوگوں کے پاس، جس نے اونٹ رکھے ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیتے، دیکھتے کہ کتنے اونٹ ہیں، پھر اس میں سے جو اونٹ کا زکوٰۃ بنتی وہ لے کر تو واپس آتے. تو قبیلہ بنو اسد کے ایک آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम ने ज़कात के ऊपर आमिल मुकर्रर कर दिया। तो जब वो ज़कात का माल लेकर वापस आया ना, तो आकर जब वो बैतुल माल में उसको जमा करवाना था, तो आकर पता क्या कहता है? कहता है जी ये तो वो है, ये ऊंट, ये बकरी, ये सारा कुछ, ये तो वो है जो ज़कात का माल है, और ये जो चंद चीजें हैं ना, ये वो हैं जो लोगों ने मुझे बतौर तोहफा दी, जो लोगों ने मुझे बतौरे तोहफा दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये बात को सुना, उसी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ लाए, लोगों को जमा किया, सहाबा इकराम को बुलाया और फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया है? क्या ये वक्त भी आ गया है कि तुम कहते हो ये सरकारी माल है और ये मुझे तोहफा दिया गया है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अपने माँ बाप के घर में बैठे रहते तो फिर हम देखते क्या लोग वहां से तुम्हें तोहफा देने के लिए आते? क्या वहां से लोग तुम्हें तोहफा देने के लिए आते? तुम्हें ये तहाइफ की सूरत में जो लोगों ने माल दिया है, ये इसलिए दिया है कि तुम हुकूमत के नुमाइंदे मुकर्रर करके भेजे गए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तहाइफ भी बैतुल माल के अंदर जमा होंगे और ये सारे उमूर जो है ये भी बैतुल माल के अंदर जमा होंगे। बल्कि तोहफा कबूल करने को एक सरकारी मुलाजिम के लिए जिस तोहफे से उसके दिल के अंदर नरमी पैदा हो जाए और कल को वो उसको एक रिश्वत की शक्ल बन जाए और वो उसको रिलीफ दे और मेरिट से हटकर फैसला करे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तहाइफ को कबूल करने से इनकार कर दिया है। रिश्वत तो बहुत बाद की बात, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार हम बोर्डों पर लगा सुनते हैं, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला ये दोनों जहन्नुमी हैं। छोटा सा लफ्ज हमने बस दाएं से सुना, बाएं से निकाल दिया। रिश्वत तो बाद की बात है। किसी सरकारी मुलाजिम के लिए ये भी जायज नहीं है कि वो तोहफा कबूल करे उस ओहदे पर रहते हुए। क्यों? क्योंकि ये तोहफा उसके दिल के अंदर नरमी पैदा करेगा और उन लोगों के लिए जो नाजायज काम करवाना चाहते होते हैं और जो अपना फायदा हासिल करना चाहते होते हैं, ये भी रिश्वत का एक दरवाजा है जो वो तहाइफ के जरिए से खोलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दीन में इसकी भी हमें इजाजत नहीं दी है। हम कहां पे खड़े हैं? हम क्या कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारियों से किस कदर पहलूदही इख्तियार कर रहे हैं? किसी मुलाजिम के लिए यह जायज नहीं है, किसी मुलाजिम के लिए यह जायज नहीं है कि जो वक्त उसने अपने मालिक को दे दिया है, जो वक्त उसने अपने मालिक को दे दिया है, किसी इदारे के प्रोफेसर, किसी लेक्चरार, किसी उस्ताद के लिए यह जायज नहीं है कि जो वक्त उसने अपने मालिक को दे दिया है, उस वक्त के अंदर वो अपना कोई जाती काम बगैर उसकी इजाजत के सरअंजाम दे। हमारे यहां क्या हो रहा है? वो गाड़ियां जो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, वो गाड़ियां जो सिर्फ इदारे के इस्तेमाल के लिए दी गई हैं, बताइए क्या जिम्मेदारान उनको जाती इस्तेमाल में इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये अमानतों में खयानत है। वो वक्त जो आपने अपने मालिक के लिए मखसूस रखा हुआ है, उसकी इजाजत के बगैर अपने जाती कामों के अंदर जो है उसको सरफ करना या उसके ही उस वक्त में अपना कोई और काम शुरू कर लेना, ये सब वो खयानतें हैं, वो छोटी छोटी खयानतें हैं जो क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, तुम में से कोई ऐसा ना हो कि उसने अपने कंधे के ऊपर ऊंट उठाया हुआ हो, कोई ऐसा ना हो कि उसके कंधे के ऊपर घोड़ा हो, कोई ऐसा ना हो कि बकरी हो, कोई ऐसा ना हो कि उसने अपने कंधों के ऊपर कोई भी जो भी उसने खयानत की वो उठाई हो और वो बोल रहा हो और वो हिलकरा रहा हो और वो मुझे पुकारे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कुछ काम नहीं आ सकता। जो चीज तुमने खयानत की है, कयामत वाले दिन तुम्हारे कंधों पर बोझ बनाकर रख दी जाएगी, वो पुकार पुकार के कहेगी मैं हूं वो जो इसने खयानत की, मैं हूं वो जो इसने खयानत की। और इसकी बारीकी को, इसकी नजाकत को बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी जिम्मेदार के लिए ये जायज नहीं है, किसी ईमानदार अमानतदार के लिए ये जायज नहीं है कि वो अपने मालिक के माल में एक सुई बराबर भी कमी करे। एक सुई क्या हैसियत रखती है आप बताएं? एक सुई बराबर भी कोई चीज अपने मालिक की इजाजत के बगैर, उसके नोटिस में लाए बगैर, मुलाजिम की ये इजाजत नहीं है उसको कि वो एक सुई भी इस्तेमाल कर ले या एक सुई भी दाएं बाएं कर दे। ये सुई बराबर चीज भी कयामत के रोज अमानत में खयानत तस्वुर की जाएगी और उसको इसका जवाब देना पड़ेगा।
اب آپ اندازہ لگائیے ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ مالک کی حیثیت سے ہو یا وہ ملازم کی حیثیت سے ہو، ہم لوگ کہاں کریں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالکان کو تلقین کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مالکان کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کی سہولیات کا خیال رکھیں، جیسی سہولیات ان کو خود میسر ہیں، جیسی سہولیات ان کو خود میسر ہیں، کوشش کریں کہ ان کے ملازمین کو بھی وہ سہولیات جو ہے وہ وہاں پہنچتی رہیں۔ یہ نہ ہو کہ مالک جو ہے وہ انتہائی لگژری لائف گزار رہا ہو اور ملازم بیچارہ جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی تنگ، 2 وقت کی روٹی بھی اس کی پوری نہ ہوتی ہو۔ نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ترغیب اور دلانے لگا ہوں، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو مالکان خود ملازمین کو نہیں سمجھا سکتے، یا ملازمین خود جو ہے وہ اتنی اویئرنیس، اتنی بیچارے سمجھ نہیں رکھتے، کوئی تعلیم کی کمی ہے، کوئی ہمارا ماحول اس طرح کا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ فیکٹری یا بڑے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے مالکان جو ہیں ان کو لازماً ماہانہ وار یا ہفتہ وار ایک تربیتی پروگرام جو ہے وہ اپنے ادارے میں ضرور رکھنا چاہیے۔ اپنے تمام ملازمین کو اکٹھا کریں، چاہے ان کا کوئی اضافی ٹائم لے لیں یا اپنا کوئی ٹائم تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے لیے وقف کر دیں، تو کسی بھی اسکالر کو بلائیں، کسی بھی عالم کو بلائیں، کسی بھی سمجھ والے بندے کو بلائیں، کسی پروفیسر کو بلائیں، لیکن بلا کر ان کو وہاں پر درس کروائیں، لیکچر دلوائیں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم نے اس کو کیسے سر انجام دینا ہے۔ ان کو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اگر کوئی ٹیکنیکل ہے تو ادارے والے اس کو ٹیکنیکلی تعلیم کے لیے دوسرے انسٹیٹیوٹس میں بھیجتے ہیں، باہر تک بھیجتے ہیں۔ کیوں جائے گا؟ ٹیکنیک سیکھ کے آئے گا، ہماری کمپنی کو اور فائدہ دے گا۔ اگر ہم نہیں سکھاتے تو دین نہیں سکھاتے، دین سکھانے کی ہمیں کوئی ضرورت ہے، دین نہیں سکھاتے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دفعہ رمضان المبارک میں، یہ کلاش والے جو ہیں، کافی بڑا فیکٹری ہے کلاش، انہوں نے الحمدللہ افطاری کروائی اور وہاں انہوں نے 1 گھنٹے کا الحمدللہ لیکچر کروایا، سارے ان کے ملازمین، مینیجر، سارے مالکان جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے۔ یہ کیا بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو اس طریقے پر جو ہے وہ اپنے ملازمین کے ساتھ ان کی تربیت کی جو ہے وہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ساتھ کوئی ان کی ضیافت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خالی درس نہیں۔ میں ادھر سمندری روڈ پہ میں سمندری روڈ پہ ہمارے عزیز ہی ہیں سلیم آئرن روڈ والے، وہاں میرا درس ہوتا ہے اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد۔ تو وہ پہلے بریلوی تھے، تو دیگے دوگے تو پھر آپ کو پتا ہے وہ چڑھاتے رہتے ہیں، تو پھر اہل حدیث ہو گئے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد اب وہ درس کا سلسلہ وہاں جاری ہے، تو وہ درس کے بعد نا وہاں پہ پھر درس بھی ہوتا ہے، اس کے بعد پلاؤ بھی کھلاتے ہیں، اس کے بعد پلاؤ بھی کھلاتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن ان کے جو سامعین تھے نا ان کو کہا، میں نے کہا شکر کرو یہ جڑا درس تو بعد پلاؤ مل جانا نا، پرانیاں آدتاں پئیاں نے یہ پرانیاں آدتاں پئیاں نے، ورنہ خالی درس ہی ہونا سی اور گھور کے تمہیں بھیجنا سی۔ تو اس لیے یہ صرف تربیت ہی نہیں، صرف ساتھ کوئی خوش طبی بھی جو ہے وہ ملازمین کے ساتھ کوئی ہفتہ وار، کوئی مہینہ وار خوش طبی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کے ساتھ کمزور، امراء کے ساتھ ڈیل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ، جو کہیں فرش پر بیٹھ کر جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہوں سے بھی مل رہے ہیں تو پابند لگے کپڑوں میں مل رہے ہیں۔ اور ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ بہت ہی اہم ضرورت ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے، اس کے بغیر یاد رکھ لیجئے، اس کے بغیر خلاصی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک اپنی امت کو کہتے رہے نماز، ملازمین کو نماز کا پابند بنائیں۔ مالکان جتنے بھی ہیں ڈیوریشن طے کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دکان بند ہی کریں یا مل بند ہی کریں، مل بند نہیں کی جا سکتی ہوتی، ایسی مشینری ہے جو چلتی رہنی ضروری ہوتی ہے، دکان ہے جو چلتی رہنی ضروری ہے، بند نہیں کی جا سکتی، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں نا، دین اسلام نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے دارالاسلام میں 1 بجے ہی نماز پڑھنی ہے نہیں تو نہیں پڑھنی، نہیں۔ ظہر کی نماز کا کتنا دورانیہ ہے جمعہ کے علاوہ، ظہر کی نماز کا کتنا دورانیہ، ہر نماز میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے کیٹاگریز بنائیں۔ ایک
4-5 افراد پہلے جا کے پڑھ رہے ہیں، 2 بعد میں 4-5 جا کے اپنی جماعت کرا کے پڑھ رہے ہیں، پھر تیسرے اپنی پڑھ لیں، جیسے بھی سہولت ہو سکے۔ میں کہتا ہوں اگر بڑی ہی مصروفیت ہے نا، کوئی شپمنٹ جانے والی ہے اور کوئی کنٹینر لوڈ ہو رہا ہے نا، تو وہ بڑی ہی کوئی مصروفیت ہے، گاہک سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، تو کم از کم فرض ہی پڑھنے کی اجازت اپنے ملازمین کو دے دیا گیا۔ فرض سے خلاصی نہیں، اس سے برکت آئے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی، ملازمین کے جو ہے سلوک میں برکت آئے گی، اور ان کو نماز کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ پتہ ہی نہیں، اچھی فیکٹریوں میں اچھی دکانوں پہ کام کرتے ہیں ملازمین، نماز پڑھنے کے بیچاروں کو طریقے کا ہی نہیں پتہ۔ سنت کے مطابق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز سکھائیں۔ اسی طرح رمضان گزر گیا، ملازمین کو روزے کا پتہ ہی نہیں، احکام کا پتہ ہی نہیں، اپنے ملازمین کو دین سکھائیں، اپنے ملازمین کو دین سمجھائیں، اس سے آپ کی زندگیوں میں ان کی زندگیوں میں برکت ہوگی، اور ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔